ब्रिगेडियर साहब آپ سے آغاز کروں گا. 272ویں کور کمانڈر کانفرنس اس میں بڑے وائٹل کوئی ڈیسیجن ہوئے آپریشنل تیاریوں کے حوالے سے جو انڈیا گیدڑ ببکیاں لگا رہا ہے اس کا انکاؤنٹر کیسے کیا جائے, اور پھر فتنہ خوارج جو پراکسی ہے ہندوستان کی اس کی وجہ سے ہمیں جو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. ہمارے آئے دن جوان شہید ہوتے ہیں, ابھی ایک میجر صاحب سبتین شہید ہوئے, لیفٹننٹ کرنل شہید ہوئے. تو اس حوالے سے بتائیں کہ انٹرنل تھریٹ زیادہ خطرناک ہے یا ایکسٹرنل؟ جی ہاں, بہت شکریہ. دیکھیں کہ دونوں اگر ہم تھریٹس دیکھیں تو انٹرنل اگر ہم دیکھا جائے تو وہ بھی خطرناک ہے, ایکسٹرنل بھی ایٹ دی سیم ٹائم خطرناک اس لیے ہے کیونکہ اب وی آر کنفرنٹڈ وتھ دو سچویشن ایسی ہے, ایسٹ سے انڈیا ہے, ویسٹ سے افغانستان ہے. کسی زمانے میں سردار داؤد نے کہا تھا اور یہ اس نے لکھا ہے مائی اینیمیز اینیمی میں کہ انہوں نے انڈیا کو یہ کہا تھا کہ آپ یو ٹیک آن پاکستان فرام دی ایسٹ, ہم اوپر ویسٹ سے کرتے ہیں سو دیٹ وی کین فکس پاکستان. سو دیٹ از دی اپروچ شروع سے رہی ہے. اور جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہے اور متقی صاحب کے جانے کے بعد سے تو تھنگس آر اور بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سو ایکسٹرنل بھی ہے, پھر انٹرنل ہمارے یقیناً بہت سارے فالٹ لائنس ہیں. سو جو ہمارے ہاسٹائل ایجنسیز ہیں اینیمی کے جو ہیں, یا چاہے یہ را ہے آج کل کے دور میں جنرل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس ہے یا موساد والے ہیں, دے آر آلسو ایکٹیو. وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور لیکن ہمارے اپنے لوگ استعمال ہو رہے ہیں اور ان کو ایکسپلائٹ کر کے ایک سچویشن کریٹ کی جاتی ہے. اور وی ہیو سین فار دی لاسٹ سو مینی ایئرس. سو مکس ہیں اور دونوں اس کے لیے. اور اس کے لیے جس طرح کور کمانڈرز کانفرنس پہ بیس پہ جس طریقے سے بات کی اور تھریٹ کے بارے میں جب بات کی گئی, اسپیشلی انڈیا کے بارے میں بات کی گئی ہے, تو اس میں ایک بڑا واضح میسیج دیا گیا ہے. ایک پہلے ڈی جی ایس پی آر کا بھی آیا تھا, اس کے بعد اس فورم کے تھرو یہ جواب دیا گیا ہے کہ فیوچر میں اگر کوئی ایسا مس ایڈونچر انڈیا کرتا ہے, آلدو وہ بنیان مرصوص میں ہمارا تو فیز 1 تھا, فیز 2 کے لیے ہم نے لانچ کرنا تھا جب انڈیا دوڑا امریکہ کے پاس گیا اینڈ دے ریکویسٹڈ کہ ہمیں بیل آؤٹ کرو. تو ابھی یہ ایسا ہے کہ ابھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب ہمارے جو جواب ہوگا اٹ ول ویری سوئفٹ ہوگا, ڈسیسیو ہوگا, میسیو ہوگا, اور جو ہوگا اٹ ول بی پینفل. اور اس میں ہم نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ جغرافیکل امیونٹی اس میں نہیں ہوگی. دس ٹائم وی آر گوئنگ ٹو ہٹ اکراس انڈیا. اس کا مطلب ہے ایوری نوک اینڈ کارنر آف انڈیا ول بی ہٹ. اور اس کا مطلب ہے اگر ڈی جی ایس پی آر نے پچھلے چند مہینے پہلے کہا تھا وی ول اسٹارٹ فرام ایسٹ, اس کا مطلب ہے اروناچل پردیش سے ہم اسٹارٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد سے ہم کرتے کرتے ادھر گجرات تک پہنچیں گے. سو دیٹ از دی اپروچ. سے نواز رہے ہیں یہ تو جھوٹ ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں کہ فتنہ خوارج کے خلاف ہماری کامیابیاں ہیں. ظاہر ہے میں نے جیسے انٹرو میں بات کی کہ شہداء کے لیے درجات ہیں اور پھر جو خوارج ہیں ان سے لڑنے والوں کے لیے 10 درجات ہیں. تو یہ خوارج کے خلاف ہماری کیجولٹیز بھی ہو رہی ہے. کوئی میجر کیپٹن رینک چاہے سپاہی ہے, مقدس لہو ہے, مقدس فریضہ ہے. تو نیکٹا کیا کر رہا ہے؟ نیشنل ایکشن پلان بھی ہمارے پاس تھا, وہ کدھر ہے؟ پیغام پاکستان نیریٹو ایک علماء کا فتویٰ تھا 1200 اسکالرس کا IRI کا, وہ بھی خاموش ہے. سیمینار سمپوزیا سب کچھ ہو رہا ہے. تو قوم کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ یہ اکیلے فوج نہیں لڑ سکتی, سب کو مل کے کرنا ہے. جب ہم خوارج کا کالا کما کریں گے تو انڈیا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں, دیکھیں بڑا امپورٹنٹ بات ہے اور جس کے لیے ہم کہتے ہیں قوم جب فوج کے ساتھ مل لیتی ہے اور فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو پھر دشمن کو شکست دیتے ہیں, جس طرح بنیان مرصوص مارکے حق میں ہم نے ثابت کیا. اب جب یہاں دہشت گردی کی بات آتی ہے تو دیکھیں دہشت گردی میں اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ اپنا کون ہے دشمن کون ہے ڈفرینشیٹ کرنا مشکل. سو دیئر فور انیشیٹو از ود دی ٹیررسٹ. آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ ایمبوش ہو جاتے ہیں یا کہیں پہ IED ہوتی ہے تو وہ ایک انیشیٹو ان کے پاس ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ لوکل سمپتھائزرز یا فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں جو سہولت کار ہے جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو اس طریقے سے, تو اس کی وجہ سے کیجولٹیز ہوتی ہیں. اور آپ کو یہ یاد رہے کہ 2018 تک ہم نے دہشت گردی کو شکست دی تھی. لاسٹ ضرب عضب ہوا 2014 میں نارتھ وزیرستان میں, اور اس کے بعد رد الفساد میں وی آر کنسولیڈیٹنگ دی گینز جو تھے. لیکن جب
ڈائنمکس کیا تبدیل ہوئی جب 15 اگست 2021 کے بعد افغان طالبان دے ریٹرن ٹو دی پاور، اور اس کے بعد 8,000 کے قریب جو جیلوں میں بند تھے دہشت گرد، ان سب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ان کو پھر انہوں نے مجاہدین کہا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ امریکن ویپنز تھا، $6 بلین کا ورتھ ویپن جو چھوڑ کے گئے تھے وہ تھا، اور افغانستان کے اندر تو اب تو مارکیٹس بھی بن گئی ہیں ویپنز کی. اور اس کے بعد فیسیلیٹیشن، ہائیڈ آؤٹس دیکھیں، اور پھر پھر آپ دیکھیں سرچ دیکھیں 2020 میں دیور ٹوٹل 49 اٹیکس اگینسٹ پاکستان اکراس پاکستان. افغان طالبان کے آنے کے بعد وی سا اے سرج اسپائک، اور اس میں اور یہ ہنڈریڈ سے پھر تھاؤزنڈس میں چلے گئے. کیوں؟ افغان طالبان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور جو کراسنگ جو تشکیل آ رہی ہے ان کے فیسیلیٹیشن سے آ رہی ہے، ان کے ساری مدد اس میں شامل ہے. ہم نے irrefutable ایویڈنس دیا ہے، ہم نے یہ بھی بتایا کہ نور ولی محسود کہاں پہ ہے، گل بہادر کہاں پہ ہے، باقی گروپس کہاں پہ ہے، بشیر زیب کہاں پہ ہے، فتنہ الخوارج کے کہاں کیمپس ہے. ہم نے یہ بھی بتایا کنر میں کون بیٹھا ہوا ہے، ننگہار میں کون بیٹھا ہوا ہے، پکتیکا میں کون ہے، پکتیا میں کون ہے. ان کے راہ سے رابطے بھی ہیں، راہ سے رابطے، کنفرم راہ کے سے رابطے اسٹیبلش ہیں. جو لوگ پکڑے گئے ہیں دیکھیں انہوں نے کنفیس کیا بھی، دیکھیں آپ سرفراز بنگلزئی کو دیکھیں، گلزار امام شمبے کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں، اور ریسنٹلی ایک نصر اللہ پکڑا گیا تھا وائل کراسنگ انٹو پاکستان چمن والی سائٹ پہ. وہ دفاعی کمیشن جو فتنہ الخوارج کا امیر تھا، تو اس نے کہا کہ ہم راہ سے برابر رابطے میں تھے، اور ہی سیٹ کہ بشیر زیب نے ہماری ساری موومنٹ فیسیلیٹیشن کی ہے. سو انفارچونیٹلی ہم سمجھتے ہیں جتنا ہمیں انڈیا نے نقصان پہنچایا ہے اس سے زیادہ افغانستان نے نقصان پہنچایا ہے ہمیں. انفارچونیٹلی ہم نے افغانستان کی جنگیں بھی لڑی. 79 میں جو انویژن ہوا، ہم نے 5.5 ملین افغانس کو ایکوموڈیٹ کیا. ایون وی آر ناٹ سگنیٹری ٹو اینی کنونشن ٹریٹی، کچھ بھی نہیں تھا. سب سے بڑی مائگریشن تھی، ہم نے وہ ایکوموڈیٹ کیا، ان کی جنگیں ہم نے لڑی. ہم بارڈر پر لوگ آتے تھے، اور چمن یا تورخم میں ابھی تو 1 ڈاکومنٹ رجیم ہے. اب ان کی کرکٹ ٹیم جو ہمیں آنکھیں دکھاتی ہے میدان میں، اس کو تیاری پشاور میں کیا گیا. دیکھیں کہ بڑے انٹرسٹنگ آپ کو چیز بتاؤں کہ جو پچھلی پارلیمنٹ تھی افغانستان میں جب اشرف غنی کی، 22 ممبر پارلیمنٹ ایسے تھے جو پاکستان میں یہاں ریفیوجی کیمپس میں پیدا ہوئے تھے. اور تو وہ ہمارے وہ احسانات آج تک کوئی ایکنالج نہیں کرتا. دے ہیٹ پاکستان. سو انفارچونیٹلی جتنے پاکستان میں آج کل کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، یہ ان کی کنائیوس سے، ان کی فیسیلیٹیشن سے یہ سب کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے. اور پاکستان بارہا ایون دیکھیں اب ماسکو فارمیٹ میں ابھی جو کل وہاں پہ ہوا ہے، وہاں پہ بات چیت ہوئی ہے، اور وہاں پہ پاکستان نے، ہمارے ایمبیسڈر صادق نے کیٹیگوریکلی کنوے کیا ہے کہ یہ ہے اب پاکستان ریزروز دی رائٹ ٹو اسٹرائک ان سائڈ افغانستان، اور ہمیں پتہ ہے کون کہاں پہ ہے. تو دیکھیں ایک لمٹ ہے. سو اس لمٹ سے اب یہ کراس کر گئے ہیں. ہم نے اپنے ابھی تک لیوریج یوز نہیں کیے ہیں. جب ہم لیوریج یوز کریں گے اٹ ول کریٹ اکنامک کرائسس